بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس آف کلاس 4، گزشتہ لیکچر میں ہم نے باب صوم کا سبق نمبر 4 ہجرت حبشہ پڑھا تھا۔ آج ہم اسلامیات کا باب صوم سیرت طیبہ کا سبق نمبر 5 شیب ابی طالب میں محصوری و عام الحزن پڑھیں گے۔ کیا ہے ہمارے سبق کا نام؟ شیب ابی طالب میں محصوری و عام الحزن۔ شیب کسے کہتے ہیں؟ ایک گھاٹی ہے جو کہ مکہ میں موجود ہے، اور چونکہ یہ گھاٹی بنو ہاشم کی ملکیت تھی اور بنو ہاشم کے سربراہ ابو طالب تھے، اس وجہ سے اس گھاٹی کو ابی طالب کہا جاتا ہے۔ شیب ابی طالب یعنی ابو طالب کی گھاٹی۔ محصوری کا مطلب ہے قید ہو جانا، قید ہو جانا، یعنی اس گھاٹی میں بند ہو جانا۔ اور عام کہتے ہیں سال کو، اور حزن کہتے ہیں غم۔ یعنی ہمارے سبق کا کیا نام ہے؟ شیب ابی طالب میں محصوری و عام الحزن، یعنی ابو طالب کی گھاٹی میں قید ہو جانا یا ٹھہر جانا اور غم کا سال۔ ان دونوں چیزوں کے بارے ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، فرسٹ آف آل آپ سب اپنی کتاب کھولیں اور کتاب کا صفحہ نمبر 43 کھولیں۔ ہمارے پہلے دن کا کام ہے پڑھائی۔ پہلے دن کا کام کیا ہے؟ پڑھائی یعنی ریڈنگ۔ تو ہم نے شیب ابی طالب میں محصوری و عام الحزن کے بارے اس سبق میں پڑھنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، کھول لیا؟ آپ لوگوں کے ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے تاکہ جو مشکل الفاظ ہیں انہیں انڈر لائن کرتے جائیں، اور معنی جو بورڈ پر میں لکھوں گی وہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ جی اسٹوڈنٹس، شروع کریں۔ دو پہاڑوں کے درمیان گھاٹی یا تنگ میدان کو عربی میں شیب کہتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان تھوڑا سا راستہ، چھوٹا سا راستہ یا گھاٹی، اس کو ہم عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شیب کہتے ہیں۔
یہ گھاٹی بنو ہاشم قبیلہ کی ملکیت تھی. کس کی ملکیت تھی؟ یعنی کس کی نام پر تھی وہ؟ بنو ہاشم قبیلہ کی. قبیلے کے سربراہ حضرت ابو طالب تھے. یعنی بنو ہاشم قبیلہ کے سربراہ، جنہیں آپ سردار بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کون تھے؟ ابو طالب. اسی لیے اس کا نام شیب ابی طالب ہے. یعنی اس گھاٹی کا نام کیا ہے؟ شیب ابی طالب. قریش نے دیکھا کہ ان کے ظلم و ستم کے باوجود اسلام پھیلتا جا رہا ہے. مسلمان نجاشی کے پاس حبشہ میں امن و اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہیں. اب قریش نے کیا دیکھا کہ ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بہت ظلم و ستم کیا، لیکن اس کے باوجود اسلام پھیلتا جا رہا ہے، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جو حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، تو حبشہ میں وہ مسلمان بہت امن و اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہیں. یعنی بہت سکون سے رہ رہے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور معزز لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں. معزز کہتے ہیں عزت دار. معزز عزت دار، یعنی بہت عزت تھی ان کی، بہت عزیز سمجھا جاتا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو وہ یہ دونوں عظیم ہستیاں بھی اسلام قبول کر چکے تھے. مشرکین مکہ نے اسلام کی آواز دبانے کے لیے سخت اقدام کا فیصلہ کیا. اقدام پیش قدمی، اقدام پیش قدمی، یعنی کیا کیا کہ مشرکین مکہ نے سخت پیش قدمی کی یا سخت اقدام کیے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کی آواز کو دبا دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے مختلف جو ہیں وہ سازشیں کی اور مختلف طریقے اختیار کیے. جب حضرت ابو طالب کو اس کا علم ہوا، یعنی جو سخت اقدام مشرکین مکہ کر رہے تھے، جب ابو طالب کو ان باتوں کا علم ہوا تو انہوں نے محسوس کیا کہ کفار
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی ان کے طریقے دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر حضرت ابو طالب کو محسوس ہوا کہ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے تمام بنو ہاشم سے عہد لیا، عہد وعدہ۔ عہد وعدہ کہ جب حضرت ابو طالب کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے تمام بنو ہاشم سے عہد لیا، یعنی وعدہ لیا۔ اب کیا وعدہ لیا؟ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حفاظت کریں گے، اگرچہ انہیں اپنی جانیں قربان کرنا پڑے۔ یعنی کیا وعدہ لیا؟ کہ جتنی مرضی مشکلات سامنے آئیں، جتنی مرضی تکالیف سامنے آئیں، چاہے ہمیں اپنی جان قربان کرنی پڑے، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حفاظت کریں گے۔ ابو لہب کے سوا سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا عہد کیا، یعنی بنو ہاشم کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا، سوائے ابو لہب کے۔ یعنی ابو لہب نے کہا کہ میں عہد نہیں کروں گا۔ بنو مطلب نے بھی اس عہد کی تائید کی، یعنی یہ جو وعدہ کیا گیا اس کی بنو مطلب نے بھی تائید کی، یعنی حمایت کی۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے شیب ابی طالب میں چلے گئے، یعنی جب انہوں نے زیادہ خطرہ محسوس کیا تو بنو ہاشم، یعنی بنو ہاشم کے قبیلے کے لوگ اور بنو مطلب کے قبیلے کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ جی اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے مقاطع قریش۔ مقاطع قریش، مقاطع کا مطلب ہے تعلق نہ رکھنا، بالکل الگ ہو جانا، کسی قسم کا تعلق نہ رکھنا، بات چیت نہ کرنا مقاطع کہلاتا ہے۔
جب قریش کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ تحریر کیا. معاہدہ یعنی عہد نامہ. معاہدہ اس کا مطلب کیا ہے؟ عہد نامہ، یعنی ایک تحریر لکھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے مکمل معاشرتی بائیکاٹ کریں گے. اور یہ کب کیا؟ جب قریش کو معلوم ہوا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہیں شیب ابی طالب میں لے گئے ہیں. تو انہوں نے ایک معاہدہ تحریر کیا. اب کیا لکھا اس معاہدے میں؟ کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے مقاطع یعنی مکمل معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، بالکل ان سے بات چیت نہ کی جائے، کوئی ان سے شادی بیاہ نہ کرے، ان سے کوئی لین دین نہ کیا جائے. یعنی یہ معاہدہ لکھا گیا تھا کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی شادی نہیں کرے گا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے گھرانے میں، اور نہ ہی ان سے کوئی لین دین ہوگا. قریش کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو طالب تنگ آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں. یعنی یہ معاہدہ کیوں لکھا گیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سختیوں سے تنگ آ کر، ظلم و ستم سے تنگ آ کر کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کے حوالے کر دیں، قریش مکہ کے سپرد کر دیں. یہ معاہدہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا. یعنی قریش مکہ نے یہ معاہدہ لکھا اور اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا. یہ نبوت کا 7واں سال اور محرم کا مہینہ تھا. یعنی شیب ابی طالب میں محصوری کب ہوئی؟ نبوت کے 7ویں سال. اور کون سا مہینہ تھا؟ محرم کا. محرم کا مہینہ تھا. قریش نے اس معاہدہ پر بڑی سختی سے عمل کیا. یعنی سب کو منع کر دیا کہ کوئی بنو ہاشم اور بنو مطلب سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں ہوگا. اور پھر اس بات پر بہت سختی سے عمل کیا. انہوں نے کھانے پینے کی کوئی چیز ان تک نہ پہنچنے دی.
یعنی اتنی سختیاں کر دیں کہ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی ان تک پہنچائی جائے. یعنی انہیں کیا گمان تھا کہ ہم انہیں بھوکا پیاسا رکھیں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں گے. یہاں تک کہ انہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے درختوں کے پتے بھی کھانا پڑے. اب یہ کن کے بارے بتا رہے ہیں؟ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بارے میں، کہ اتنا برا حال ہو گیا کہ ان تک کھانے پینے کا سامان نہیں جانے دیا جاتا تھا. تو انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے کیا کیا؟ درختوں کے پتے بھی کھائے. بھوکے بچوں کے رونے کی آوازیں گھاٹی سے باہر آتی تھیں. یعنی بچے بھوک سے روتے تھے، بل بلاتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ قریش انہیں سن کر رحم کھانے کے بجائے خوش ہوتے تھے. اسٹوڈنٹس، رحم کھانے کے کی جگہ کی لکھ لیں، کیونکہ جملہ زیادہ بہتر اس طرح ہوگا، رحم کھانے کی بجائے خوش ہوتے تھے. کہ جب بھوکے بچوں کے رونے کی آواز ان تک آتی تھی تو وہ ان پر رحم نہیں کھاتے تھے بلکہ خوش ہوتے تھے. البتہ ہشام بن عمرو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام کبھی کبھی خفیہ طور پر کچھ غلہ بھجوا دیتے تھے. یعنی بہت سختیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود ہشام بن عمرو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام چھپ کر، خفیہ طور پر یعنی چھپ کر غلہ بھجوا دیتے تھے. خفیہ طور پر یعنی چھپ کر. تین سال کا عرصہ انہی کٹھن حالات میں گزرا. کٹھن، مشکل یا سخت. کٹھن، مشکل یا سخت. کہ 3 سال تک بنو ہاشم اور بنو مطلب شیب ابی طالب میں محصور رہے اور بہت مشکل حالات میں وقت گزارا. اسٹوڈنٹس، اب آپ اپنے کتاب کا صفحہ نمبر 44 دیکھیں. قریش کے کچھ لوگوں نے اس معاہدہ کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی.
یعنی قریش کے ہی کچھ ہمدرد اور رحم دل لوگوں نے اس معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ قریش مکہ سے کہا کہ وہ اس معاہدے کو ختم کر دیں، مگر ان کی بات کسی نے نہ سنی اور انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اسٹوڈینٹس، یہ آپ کا پہلے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ جو الفاظ معنی میں نے بورڈ پر لکھے ہیں آپ نے انہیں یاد کرنا ہے اور کاپی پر لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کام میں سے 5 MCQs اور 5 شارٹ کویسچنس بھی بنانے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اب ہم اپنا دوسرے دن کا کام شروع کریں گے۔ دوسرے دن کا کام پڑھائی ہے، یعنی ریڈنگ۔ آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 44 کھولیں، پیج نمبر 44۔ پینسل آپ کے ہاتھ میں موجود ہونی چاہیے۔ جی شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ سے اہل ایمان کی مدد کی۔ اہل ایمان، ایمان والے۔ اہل ایمان، ایمان والے۔ ایمان والوں کی کس نے مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ سے ان کی مدد کی۔ اب وہ کیا طریقہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ معاہدہ کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ اسٹوڈینٹس، آپ جانتے ہیں یہ ہم شیب ابی طالب کے بارے پڑھ رہے ہیں کہ 3 سال تک بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ وہ باہر نکل کے تو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں خبر دی، انہیں اطلاع دی کہ جو معاہدہ قریش مکہ نے لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے، اس معاہدے کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ اسٹوڈینٹس، آپ جانتے ہیں دیمک لکڑی اور کاغذ کو کھا جاتی ہے، تو وہ معاہدہ جس کاغذ پر لکھا گیا تھا
اس کاغذ کو دیمک کھا گئی اور اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا تھا صرف وہی باقی رہا، باقی معاہدہ ختم ہو گیا۔ یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر حضرت ابو طالب حرم شریف میں قریش کے پاس گئے اور کہا، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے یہ بات اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتائی۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت ابو طالب حرم شریف میں قریش کے پاس گئے اور کہا، اب کیا کہا؟ میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ معاہدہ کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ اب تم اپنا معاہدہ منگوا کر دیکھو، اگر یہ خبر درست ہوئی تو تم اس محاصرے کو ختم کر دینا، اور اگر یہ خبر درست نہ ہوئی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ محاصرہ کہتے ہیں قید کو۔ قید یا گھرا ہوا، حوالے سپرد، یعنی دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ صرف حضرت ابو طالب نے یہ خبر سنی، انہوں نے دیکھا نہیں تھا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا، لیکن یہ پختہ یقین تھا، یہ پختہ ایمان تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے وہ کسی صورت غلط نہیں ہو سکتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یقین پر حضرت ابو طالب کو یقین تھا کہ میرا بھتیجا غلط نہیں کہہ سکتا، تو انہوں نے بڑے دعوے سے قریش مکہ کو کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تمہارے معاہدے کو دیمک چاٹ گئی ہے اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی بچا ہے، اب تم میرے سامنے وہ معاہدہ منگواؤ، دیکھو، اگر انہوں نے یعنی اتنے دعوے سے بات کی کہ اگر یہ خبر درست ہوئی یعنی صحیح ہوئی تو تم اس محاصرے کو ختم کر دینا، یعنی جو محاصرہ قریش مکہ نے کیا ہوا تھا اسے
ختم کرنے کے بارے کہا گیا، اور اگر خبر درست نہ ہوئی، یعنی اگر یہ غلط خبر ہوئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، یعنی تمہارے سپرد کر دوں گا، جس کی وجہ سے یہ معاہدہ لکھا گیا۔ قریش اس بات پر راضی ہو گئے، راضی ہو گئے یعنی مان گئے، راضی ہونا مان جانا۔ کہ وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے، ہم معاہدہ منگوا کر دیکھ لیتے ہیں۔ جب انہوں نے معاہدہ دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسا انہیں بتایا گیا تھا، یعنی اس معاہدے میں اللہ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کچھ بحث و تکرار کے بعد اس معاہدے کو ختم کر دیا، یعنی یہ ایک فطرت ہے کہ انہیں جب اپنی سازشیں ناکام ہوتی نظر آئیں تو انہوں نے بحث شروع کر دی، تھوڑی سی بات چیت شروع کر دی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ وہ وعدہ کر چکے تھے تو پھر انہیں یہ معاہدہ ختم کرنا پڑا، اور شیب ابی طالب کا محاصرہ اور مقاطع ختم کر دیا۔ مقاطع آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، تعلق نہ رکھنا۔ اس طرح 3 سال کے بعد شیب ابی طالب کا محاصرہ یعنی وہ قید اور مقاطع ختم ہو گیا۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے عام الحزن۔ عام الحزن، عام الحزن کے معنی ہیں غم کا سال۔ عام الحزن، غم کا سال۔ ہمارے سبق کا نام ہی یہی تھا، شیب ابی طالب میں محصوری، جو ہم نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارا مکمل ہو گیا کہ جب محصوری ختم ہوئی، جب محاصرہ ختم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ اس گھاٹی سے باہر آ گئے۔ تو اس کے بعد عام الحزن کا واقعہ پیش آیا، یعنی غم کا سال۔ تو اس غم کا سال کسے کہا جاتا ہے، اس میں پڑھیں گے۔ عربی زبان میں عام کا معنی سال اور حزن کا معنی غم ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ عام سال کو کہتے ہیں اور حزن غم کو کہتے ہیں۔ اس طرح عام الحزن کا معنی غم کا سال ہے۔ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی
10वें साल में शैब अबी तालिब में महसूरी हुई और इसी साल को गम का साल कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस साल रमज़ानुल मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया, यानी वो वफ़ात पा गए। और उसके बाद जल्द ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। ज़ोजा कहते हैं बीवी को। कि नबूवत के 10वें साल हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ और उसके कुछ अरसा बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया, यानी वो भी वफ़ात पा गईं। ये दोनों हस्तियाँ दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा सहारा थी। दुनिया में यानी इस दुनियावी ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा सहारा थी ये दोनों हस्तियाँ, कि हर कदम पर हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और इसी तरह हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन ज़ाहिरी सहारों के छिन जाने से बहुत गमगीन हो गए। ज़ाहिरी यानी दुनिया की ज़िंदगी में जो उनके सहारे थे वो जब दूर हो गए, छिन गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हो गए। अब कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें देने पर मज़ीद दलेर हो गए। दलेर वैसे तो कहा जाता है बहादुर को, मगर यहाँ पर इससे मुराद क्या है कि वो और यानी होशियार हो गए और ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा सहारा था, यानी हज़रत अबू तालिब, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो हम जैसा चाहें वैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सलूक कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो और तकलीफ़ पहुंचाने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे, यानी और ज़्यादा
ظلم و ستم کرنے لگے۔ اسٹوڈینٹس، یہ آپ کا دوسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ جو مشکل الفاظ کے معنی میں نے بورڈ پر لکھے ہیں، آپ نے انہیں یاد کرنا ہے اور کاپی پر لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے دن کے کام میں جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں سے 5 MCQs اور 5 مختصر سوالات بھی آپ نے بنانے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنا تیسرے دن کا کام شروع کریں گے۔ تیسرے دن کا کام مشق ہے، یعنی ہماری ایکسرسائز۔ آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 44 دیکھیں۔ آپ کا پہلا سوال ہے مختصر جواب دیں۔ کیا سوال ہے؟ مختصر جواب دیں۔ اسٹوڈینٹس، پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور میں آپ کو بک پر نشان لگواتی جاؤں گی۔ آپ نے توجہ اور دھیان سے جواب سننا ہے اور نشان لگانا ہے۔ پہلا سوال ہے، شیب ابی طالب میں کون کون سے قبیلے محصور تھے؟ تو آپ نے سوال میں ہی اس کا جواب بنانا ہے۔ کیا جواب ہے؟ شیب ابی طالب میں بنو ہاشم اور بنو مطلب محصور تھے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، شیب ابی طالب کا محاصرہ کس طرح ختم ہوا؟ کیسے ختم ہوا تھا؟ آپ کے صفحہ نمبر 44 پر جو ہم نے دوسرے دن کے کام میں ریڈنگ شروع کی تھی، وہیں سے آپ کا دوسرا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ سے اہل ایمان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ معاہدہ کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر حضرت ابو طالب حرم شریف میں قریش کے پاس گئے اور کہا، میرے بھتیجے نے، اب اسٹوڈنٹس یہ جو فرمان ہے آپ نے انورٹڈ کوما میں لکھنا ہے، میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ معاہدہ کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ اب تم اپنا معاہدہ منگوا کر دیکھو۔
اگر یہ خبر درست ہوئی تو تم اس محاصرے کو ختم کر دینا، اور اگر یہ خبر درست نہ ہوئی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ختمہ اور انورٹڈ کوما کلوز۔ اس کے بعد نیچے سے قریش اس بات پر راضی ہو گئے جب انہوں نے معاہدہ دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسا انہیں بتایا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے کچھ بحث و تکرار کے بعد اس معاہدہ کو ختم کر دیا اور شیب ابی طالب کا محاصرہ اور مقاطع ختم کر دیا۔ یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے۔ اسٹوڈینٹس، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 45 کھولیں۔ ہمارا سوال نمبر 3 ہے، عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کے صفحہ نمبر 44 پر عام الحزن کی ہیڈنگ ہے۔ شروع سے آپ نے لکھنا ہے، عربی زبان میں عام کا معنی سال اور حزن کا معنی غم ہے۔ اس طرح عام الحزن کا معنی غم کا سال ہے۔ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ آپ کے تیسرے سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت ابو طالب کا انتقال کس مہینہ میں ہوا؟ کس مہینے میں ہوا؟ جی، رمضان المبارک میں۔ تو آپ کیا جواب لکھیں گے؟ حضرت ابو طالب کا انتقال رمضان المبارک میں ہوا۔ سوال نمبر 5 ہے، قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف کیا معاہدہ کیا؟ جی، آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 43 دیکھیں۔ مقاطع قریش، اس کی پہلی لائن انہوں نے آپس میں، یہاں پر انہوں کاٹ کے آپ نے قریش کرنا ہے۔ قریش نے آپس میں ایک معاہدہ تحریر کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے مقاطع یعنی مکمل معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، کوئی ان سے شادی بیاہ نہ کرے، ان سے کوئی لین دین نہ کیا جائے۔ جی،
یہ آپ کا 5ویں سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، شیب کا معنی وسیع گھاٹی ہے۔ وسیع کا مطلب ہے کھلی، بڑی، تو وسیع گھاٹی تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ غلط ہے۔ نیکسٹ ہے، ابو لہب نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا عہد کیا۔ ابو لہب نے کیا تھا؟ نہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ نیکسٹ ہے، بنو ہاشم اور بنو مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ جی بالکل ٹھیک ہے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ نمبر 4، عربی زبان میں عام کے معنی دن ہوتا ہے۔ عام کے معنی دن ہے؟ نہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی غلط ہے۔ نیکسٹ ہے، نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے غلط درست مکمل ہو گئے۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ کالم الف اور کالم ب۔ اب اسٹوڈنٹس آپ اپنی کتاب پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لمبے جملے دیے گئے ہیں، تو میں یہاں پر حرفی نمبر لکھوں گی اور انہیں آپس میں ملاؤں گی، لیکن آپ نے اسی طرح سے دیکھ کر کتاب پر کالم ملانے ہیں۔ نمبر 1 ہے، مشرکین مکہ نے اسلام کی آواز دبانے کے لیے کیا کیا تھا؟ سخت اقدام کا فیصلہ کیا، اور یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ دال پہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ الف کو آپ نے دال سے ملا دینا ہے۔ نمبر 2، عربی زبان میں عام کا معنی سال اور حزن کا معنی غم ہے، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ جیم پر، تو بے کو آپ نے جیم سے ملا دینا ہے۔ نمبر 3، شیب ابی طالب کی محصوری کب پیش آیا؟ یہ نبوت کے
7वें साल, तो ये अलिफ पे लिखा है तो जीम को अलिफ से मिला देना है। नबूवत के 10वें साल को आमुल हुज़्न कहा जाता है, तो ये लिखा है हे पर, तो दाल को आपने हे से मिला देना है। नेक्स्ट है हकीम बिन हज़ाम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे थे, और ये कहाँ लिखा हुआ है? बे पर, तो आपने हे को बे पर मिला देना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। इसमें जो किताब पर काम है वो तो आपने याद करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने रीडिंग में से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये सबक समझने में आसानी होगी। फिर भी अगर कोई मुश्किल है तो आप स्कूल के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।